بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم دوستو، حق تعالی شانہ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تعلیمات ہمیں دے کر گئے، اس میں ہر چیز کی ہدایات موجود ہیں۔ دین اسلام میں ہمیں لباس کے متعلق احکامات بھی تفصیل سے ملتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس موضوع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو کوئی ہدایات نہ دی، ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ کا دین دین کامل ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالخصوص خواتین کے متعلق کہ قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ خواتین ایسا لباس پہنیں گی کہ جس میں وہ اتنا باریک لباس ہوگا اور اس طریقے پر اس کا ڈھنگ ہوگا کہ وہ لباس پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی نظر آئیں گی۔ اب علماء نے اس کی دو تعویلیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو، ایک تو یہ کہ وہ کپڑا اتنا چست ہوگا، باڈی فٹنگ ہوگا کہ جسم کے اعضاء جو خواتین کے ہیں وہ نمایاں ہوں گے، نمودار ہوں گے۔ اور فرمایا کہ پھر یا اس طرح کا لباس ہوگا کہ وہ باریک ہوگا اور اس کا جو ہے پھر وہ جسم جھلکے گا اور اندر سے جسم جو ہے وہ نمایاں ہوگا۔ تو یہ دونوں صورتیں آج ہمارے سامنے موجود ہیں کہ اتنا ٹائٹ اور باڈی فٹنگ جو ہے لباس پہننا خواتین کا کہ جسمانی اعضاء جو ہے وہ واضح ہونے لگے، ایسا لباس جائز نہیں ہے خواتین کے لیے۔ اور ایسا لباس بھی کہ جس میں اتنی باریک ہو کہ اندر سے جسم جھلکے، تو ایسا لباس بھی خواتین کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی لباس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ایسا لباس نہ پہنے کہ مرد ایک دوسرے کے مشابہ ہو جائیں، مرد عورتوں والا لباس پہننے لگیں، عورتیں مردوں والا لباس پہننے لگیں، تو ایسی بھی جو ہے وہ خواتین پر جو ہے اور ایسے مردوں پر بھی جو ہے وہ لعنت کے الفاظ کہے گئے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے ان پر کہ جو عورتیں مردوں کی طرح مشابہت کر کے مرد بنی پھریں، یا مرد ایسے ہیں کہ وہ عورتوں کی مشابہت کر کے عورت بنے پھریں۔ تو پسند نہیں کیا اس عمل کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ تو یہ لباس کے متعلق احکامات احادیث میں مختلف حوالے سے موجود ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے خواتین اپنے لباس کا انتخاب کریں۔ اور فرمایا کہ ایسا لباس کہ جس میں آج کل جیسے پرنٹڈ آ رہے ہیں، اس میں انسانوں کی تصویریں ہوں اور تصویر بھی بڑی ہو اور واضح ہو رہی ہو، نمایاں ہو رہی ہو، تو ایسے لباس سے بھی جو ہے وہ پرہیز کیا جائے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے پر جو ہے ایسے پرنٹڈ ہیں کہ جس پر حروف تہجی نقش ہیں، پرنٹ ہیں، اس پہ الف بے لکھی ہوئی ہے یا اور کوئی ایسے عربی کے حروف لکھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی بے ادبی ہے اور یہ بھی منع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حروف جو ہے حروف تہجی یہ اصل میں قرآن کا حصہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، نہیں، فرمایا یہ 3 حرف ہیں، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔
اور ہر حرف پہ 10 نیکیاں جمع ہوتی ہیں، تو جس نے الف لام میم پڑھ لیا اسے 30 نیکیاں مل گئیں۔ تو اب یہ حروف ہی تو ہیں جن کی فضائل آقا سنا رہے ہیں، اور یہی حروف جمع ہوتے ہیں تو لفظ بنتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حروف جو ہیں حروف تہجی یہ اصل میں قرآن کا حصہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، نہیں، فرمایا یہ 3 حرف ہیں، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، اور ہر حرف پہ 10 نیکیاں جمع ہوتی ہیں، تو جس نے الف لام میم پڑھ لیا اسے 30 نیکیاں مل گئیں۔ تو اب یہ حروف ہی تو ہیں جن کی فضائل آقا سنا رہے ہیں، اور یہی حروف جمع ہوتے ہیں تو لفظ بنتا ہے، اور انہی لفظوں سے جمع ہو کے پھر قرآن کی آیتیں بنتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے حروف تہجی اگر ہیں کہ وہ واضح طور پہ نمایاں ہو رہے ہیں اور گویا نظر آ رہا ہے کہ جی اس میں کوئی رسم الخط، اس کی جو ہے وہ الفابیٹ ہیں، اس کی لکھائی جو ہے، اس کا جو فونٹ ہے وہ بھی عربی ہے کہ دیکھنے والے کو لگے کہ جیسے کوئی قرآن لکھا ہوا ہو، تو یہ در حقیقت میں قرآن کے ساتھ توہین ہے، اور یہ امت کے دل سے قرآن کی عظمت کو نکالنے کے لیے ایک فتنہ ہے، امت کو بہکانے کے لیے، یعنی قرآن کی عظمت کسی طرح ان کے دل سے نکلے اور امت یہی سمجھے کہ صاحب جیسے عام کتاب ہے اس کے حروف ہیں ایسے یہ بھی ہے۔ تو بہرحال خواتین اس کا بھی بہت خیال کریں کہ ایسا کوئی پرنٹ نہ ہو کہ جس میں حروف تہجی ہوں۔ فقہا نے ایک بات لکھی ہے جو آپ کو سمجھ آئے گی اور بڑی باریک بھی ہے اور واضح بھی ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص دیوار پر فرعون لکھ دے یا ابو جہل لکھ دے اور پھر اس کا نشانہ لگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حروف جو ہیں حروف تہجی یہ اصل میں قرآن کا حصہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، نہیں، فرمایا یہ 3 حرف ہیں، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، اور ہر حرف پہ 10 نیکیاں جمع ہوتی ہیں، تو جس نے الف لام میم پڑھ لیا اسے 30 نیکیاں مل گئیں۔ تو اب یہ حروف ہی تو ہیں جن کی فضائل آقا سنا رہے ہیں، اور یہی حروف جمع ہوتے ہیں تو لفظ بنتا ہے، اور انہی لفظوں سے جمع ہو کے پھر قرآن کی آیتیں بنتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے حروف تہجی اگر ہیں کہ وہ واضح طور پہ نمایاں ہو رہے ہیں اور گویا نظر آ رہا ہے کہ جی اس میں کوئی رسم الخط، اس کی جو ہے وہ الفابیٹ ہیں، اس کی لکھائی جو ہے، اس کا جو فونٹ ہے وہ بھی عربی ہے کہ دیکھنے والے کو لگے کہ جیسے کوئی قرآن لکھا ہوا ہو، تو یہ در حقیقت میں قرآن کے ساتھ توہین ہے، اور یہ امت کے دل سے قرآن کی عظمت کو نکالنے کے لیے ایک فتنہ ہے، امت کو بہکانے کے لیے، یعنی قرآن کی عظمت کسی طرح ان کے دل سے نکلے اور امت یہی سمجھے کہ صاحب جیسے عام کتاب ہے اس کے حروف ہیں ایسے یہ بھی ہے۔ تو بہرحال خواتین اس کا بھی بہت خیال کریں کہ ایسا کوئی پرنٹ نہ ہو کہ جس میں حروف تہجی ہوں۔